علیکم. سب سے پہلے تو میں گورنر صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ایک کمپریہنسو انہوں نے ریگولیٹوری اینڈ کریڈٹ میجرز کا اعلان کیا ایک ایسے کام کے لیے جو معاشرے کی ضرورت بھی ہے اور معیشت کی ضرورت بھی ہے. جیسا کہ گورنر صاحب خود بھی کہہ رہے تھے, جو مینیفیسٹو تھا پرائم منسٹر کا جس کی بنیاد کے اوپر ہم نے الیکشن لڑا, اس کے اندر جو کلیدی چیزیں تھیں اس کے اندر میرے خیال میں سر فہرست جو ہے وہ یہی تھا کہ معاشرے کے وہ طبقے جو کمزور ہیں, جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ ان کی زندگی میں جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کرایا جا سکے, ریاست ان کی ذمہ داری لے جہاں تک ممکن ہو. اور ابتدا میں شاید اتنا نہ کر سکیں کہ جتنا ضرورت ہے, لیکن ہدف یہی ہو کہ آہستہ آہستہ اس کو بڑھایا جائے اور کوئی بھی معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں ایک کم سے کم ان کی زندگی کی جو ضروریات ہیں اس کو پوری کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ معاشرہ اور ریاست ضرور ادا کرے. اور اس کے اندر ظاہر ہے ایک ضرورت ہر انسان کی جو ہوتی ہے وہ ہے ایک چھت رہنے کے لیے. پاکستان میں اس وقت ہاؤسنگ کا بیک لاگ جو ہے وہ مختلف اعداد و شمار ہیں, لیکن 1 کروڑ یونٹس تک, کیوں زیگم بھائی ٹھیک ہے نا, 1 کروڑ یونٹس تک کی کمی ہے. جو ہدف ہم نے سیٹ کیا تھا وہ 50 لاکھ ہاؤسنگ یونٹس کا تھا, ہے بلکہ, اور اسی کے سلسلے میں یہ تمام تیاری ہو رہی تھی. ظاہر ہے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ایک جو اہم چیز ہے, ایک اہم عنصر یہ ہے کہ اس کی فنانسنگ کی جائے گی, پیسہ کہاں سے آئے گا, تو اسی کی طرف یہ پیش رفت ہے. اس کے اندر جیسے آپ نے دیکھا ایک تو ایلیمنٹ وہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان خود براہ راست جو ہے وہ سبسڈی دے کر فنڈنگ پرووائڈ کر رہا ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم جو چیز ہے کیونکہ اس کی ریچ زیادہ ہوگی وہ بینکس کو جو انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے. اور بینکس کو انسینٹیوائز جو ہے وہ ریگولیشنز کو ہے, اس کے اندر ہم ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں. جو ٹارگیٹڈ سیکٹرز ہیں ان سیکٹرز کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے ریگولیشنز جو ہیں ان میں زیادہ فلیکسیبلٹی پیدا کی جا رہی ہے. اور یہ بڑی ایک تنقید رہی ہے پاکستان کے بینکنگ سسٹم کے اندر, خاص طور پہ پرائیویٹائزیشن کے بعد, کہ بینکس جو ہیں انہوں نے اپنی کسٹمر سروس ضرور امپروو کی, ان کے جو لاسز ہوتے تھے اور جو ٹیکس پیئر کو ان کی بیل آؤٹس کرنے پڑتے تھے وہ تو ضرور ختم ہو گئے, لیکن جو کریڈٹ ایلوکیشن سوسائٹی کے اندر اور اکانومی کے اندر ضرورت ہے, جو کرٹیکل سیکٹرز ہیں وہاں پر ہمیں وہ کامیابی نظر نہیں آئی جو معیشت کی ضرورت ہے. اور اس پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ایک اہم قدم ہے. اسٹیٹ بینک نے اپنی ریگولیشنز جو ہیں امپروو جو کی ہے اس کے اندر فلیکسیبلٹی پیدا کی ہے, اس کا بھی یہ مقصد ہے. اور جو ہم نے فسکل میجرز لیے ہیں, ایک جس کا ذکر کیا تھا پہلے گورنر صاحب نے کہ ٹیکس ریٹ جو ہے ہم نے جو 39% انکریمنٹل ٹیکس ریٹ ہے جو نارمل لینڈنگ کے اوپر ہوتا ہے, اس کی نسبت یہ 3 پرائیورٹی سیکٹر جس کے اندر لو کاسٹ ہاؤسنگ بھی شامل ہے, اسمال میڈیم انٹرپرائزز, مینوفیکچرنگ انٹرپرائزز ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے جو ایگریکلچر ہے, زراعت جو ہے, اس کے لیے انکم ٹیکس ریٹ جو ہے جو بینکس لینڈنگ کریں گے, انکریمنٹل لینڈنگ کریں گے, وہ صرف 20% کر دیا گیا ہے. ایک تو یہ بھی ہے کہ یہ بھی شاید ناکافی ہے بینکس کو ترغیب دینے کے لیے. اورنگزیب بڑے غور سے مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں, تو یہ موجود تھے, ان کی موجودگی میں ہوا تو ان کو پتا ہے کہ اس سازش کے اندر میں شامل نہیں ہوں. لیکن ایک کل تجویز آئی تھی, پرسوں ہم ایک ہی تقریب میں ساتھ تھے, وہاں پہ ایک تجویز آئی تھی کہ جی یہ پھر بھی نہیں مانتے تو ایسا کریں کہ نارمل جو لینڈنگ کرتے ہیں نا اس کو 39% سے بڑھا کے کم سے کم وہ جو پی آئی بیز اور ٹی بیلز کے اوپر یہ پیسہ کماتے ہیں 70% کے قریب ان کا انکم ٹیکس ریٹ کر دیا جائے. تو مجھے امید ہے کہ بینکس اسی انسینٹیو پہ اپنی جو پرفارمنس شو کریں گے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیوں اورنگزیب ایسے ہی ہے نا, انشاءاللہ تعالی ہم انکریمنٹل لینڈنگ دیکھیں گے. یہاں پر کرٹیکل چیز ہے جی, یہ جیسے میں نے کہا کہ اکانومی کو سب کا یہی ماننا ہے, وہ انڈسٹری جن کی سب سے زیادہ لنکیجز ہیں مختلف سیکٹرز کے ساتھ, اس کے اندر ہاؤسنگ بھی ہے, ہم نے جاب بھی کریشن کرنی ہے. اور یہ اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کے اندر آپ نے 1 کروڑ نوکری جو ہے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کرنی ہے. پہلی بات تو میں بار بار یاد دلاتا ہوں کہ یہ الیکشن کا سلوگن نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی لوگ ملک کے اندر ہوں ان کو روزگار کے مواقع فراہم کیا جائے. اور ہمارے جو اعداد و شمار ہیں پلاننگ کمیشن کے, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ 5 سال کے اندر 1 کروڑ نوجوان جو ہیں مزید آئیں گے. دوسری چیز جو ہے وہ سب رول آف تھم کی باتیں ہوتی ہیں کہ جتنی گروتھ ریٹ ہوگی
بالکل صحیح ہے، ظاہر ہے جتنی گروتھ ریٹ زیادہ ہوگی اتنے روزگار کے مواقع زیادہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ گروتھ کہاں سے آ رہی ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اور پاکستان کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو 2008 سے 2013 کے اندر گروتھ ریٹ کم تھی، جاب کریشن زیادہ ہو رہی تھی، 13 سے 18 گروتھ ریٹ زیادہ تھی، جاب کریشن کم تھی۔ ہاؤزنگ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے اندر جاب کریشن، ہر یونٹ آف انویسٹمنٹ کے اگینسٹ جاب کریشن جو ہے وہ بے تحاشا ہوتی ہے۔ تو ایک نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے، اکنامک گروتھ کے پوائنٹ آف ویو سے، ایک سوشل سروس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بنیادی حق ہے ایک انسان کا، اور یہ بھی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ریاست اپنی پوری کوشش کرے گی چھت فراہم کرنے کی۔ ہر لحاظ سے یہ ایک ایسا ہدف ہے جس کے لیے جو بھی حکومت ہو، اگر وہ واقعی میں جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، وہ جمہوریت جو آئین کے اوپر چلنے والی ہو، نہ کہ خاندان کے اوپر چلنے والی ہو، تو وہ ان کو اس قسم کے کام کرنے چاہیے۔ اور میں اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں گورنر صاحب کا کہ انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کی ہے، اسٹیٹ بینک نے اپنا کام کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بینکس اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے اور بینکس بھی اپنا کریں گے۔ اور زیغم بھائی بھی مجھے بتا رہے تھے کہ جو سکیمز ہیں ان کی تیاری، فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ جو سکیم ہے 1.5 لاکھ گھروں کی، وہ تو پہلے ہاؤسنگ منسٹر اناؤنس کر سکتے تھے۔ کتنے بتا رہے تھے پنجاب میں آپ زیغم بھائی؟ 12 شہر جو سلیکٹ کر چکے ہیں پنجاب کے اندر ہاؤسنگ سکیمز کے لیے، اور 3 کا آپ کہہ رہے تھے کہ شاید لانچ ہونے جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت عرصے سے لوگوں کو انتظار تھا، وہ اس کا ہوم ورک مکمل ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اب اس پہ کام شروع ہونے والا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔